آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی، عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقوی کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے۔ آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کر لیں۔ اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں، مگر جب بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہے ہیں۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے، نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ وہ سمجھتے بس 5 ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا ویوہار کیسا ہے، ماں کے لیے آپ کیسے ہیں، باپ کے لیے آپ کیسے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہیں، بھائیوں کے لیے کیسے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ 2 چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور دوسری چیز بہترین اخلاق۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بہتان لگائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے، والفرج، اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، لواطت کریں گے، شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے، اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز، میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم بچے کو پال لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اتنا ساتھ رہے گا، آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہو سکے تو اس کی پرورش اپنے ذمہ لو، نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لو۔ کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے۔ یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمے لے لو۔ وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، تقریریں کرے گا، خطبے دے گا، کتابیں لکھے گا، جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز، یہ بھی بہت آسان کام ہے، بس 2 کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہانی کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا،
میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ما یوجب الجنہ جو جنت کو واجب کر دے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے، میں ہر حال میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اے میرے صحابی تو دو کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی ہو۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَبَذْلِ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے بھائی، گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں، تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو، بیوی کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا اے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں، جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے، بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرتاج آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بعد میں کبھی کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، آج چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی بیویاں نہیں ملیں گی، ایسی عورتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ موٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو، اگر تمہارے کچھ رشتہ دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، علیکا بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ 2 کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، جب دنیا بستر پہ سو رہی ہو یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہوں، چیٹنگ میں مگن ہوں، یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوں، رات کے اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ
اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور رات کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ او لوگو، 4 کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، مہمان کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو۔ وہ لوگوں، اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا، اور آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب لوگوں کو بھی کیسا کیسا سفر کرنا پڑتا ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردمان سے گھر جا رہا تھا، بنارس جا رہا تھا، اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ ہو گئے۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جنرل ٹکٹ خریدا، ٹی ٹی سے ملا، میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے، کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں، اے سی 2nd میں، اے سی 1st کلاس میں، جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں، پوری ٹرین فل ہے، میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں دے سکتا۔ ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی، میں بیٹھا، ٹی ٹی نے باہر کر دیا، نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں، آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں، پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزاری ہے۔ اور موبائل میں میری اتفاق سے چارجنگ میں نہیں تھی، موبائل بھی ڈسچارج تھا، میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری۔ ایک تو تکلیف جو ہوئی رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا، وہیں لیٹنا پڑا، وہ تو جو تکلیف ہوئی۔ موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہے، موبائل بند ہے تو
انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا ہے. اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے، اتنا جڑاؤ، اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا، سمجھو اس کے اہل و عیال خطرے میں چلے گئے، اس کا مال خطرے میں چلا گیا، سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کی عصر کی نماز چلی گئی. اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی. میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. یہ 2 نمازیں ہمیں جنت پہ لے کر کے جائیں گے.